اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری۔ ہائی کورٹ اور علاقائی بینچز میں 25 دسمبر سے 8 جنوری تک تعطیلات ہوں گی۔ ہائی کورٹ کے عدالتی آفیسرز اور ماتحت عدلیہ میں 25 دسمبر سے 1 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ تعطیلات کے دوران ڈیوٹی ججز ضروری نوعیت کے کیسز کی سماعت کریں گے۔ موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے، اور آپ کو بتائیں کہ ہائی کورٹ اور علاقائی بینچز میں 25 دسمبر سے 8 جنوری تک تعطیلات ہوں گی۔ ہائی کورٹ کے عدالتی آفیسرز اور ماتحت عدلیہ میں 25 دسمبر سے 1 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی۔ تعطیلات کے دوران ڈیوٹی ججز ضروری نوعیت کے کیسز کی سماعت کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو بتائیں کہ تعطیلات کے دوران ڈیوٹی ججز ضروری نوعیت کے کیسز سنیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور اس بارے آپ کو بتائیں کہ 25 دسمبر سے 8 جنوری تک تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ تعطیلات کے دوران ڈیوٹی ججز ضروری نوعیت کے کیسز کو سنیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی تعطیلات کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ اور علاقائی بینچز میں 25 دسمبر سے 8 جنوری تک چھٹیاں ہوں گی، اور آپ کو بتائیں تعطیلات کے دوران ڈیوٹی ججز ضروری نوعیت کے کیسز کو سنیں گے۔ اہم خبر اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں موسم سرما کی چھٹیوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت پنجاب نے 25 دسمبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ 25 دسمبر کو تمام سرکاری اور پرائیویٹ ادارے بند رہیں گے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، بتائیے اس بارے۔ حسن سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ 25 دسمبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یوم قائد پر 25 دسمبر کو چھٹی ہوتی ہے، اور اس مرتبہ پھر چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ہر سال 25 دسمبر کو عام تعطیل ہوتی ہے کیونکہ یوم قائد ہے، اور اب حکومت پنجاب کی جانب سے بھی 25 دسمبر کو تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو بند رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ پی پی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بریک تھرو کا امکان۔ دونوں پارٹیوں کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس کل گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے پنجاب میں تحفظات پر بات کی جائے گی۔ پیپلز پارٹی کو لوکل سطح پر درپیش مسائل کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ یاسین، بتائیے اس بارے۔ جی، پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پنجاب میں پاور شیئرنگ پر بریک تھرو کا قوی امکان ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس کل گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں پیپلز پارٹی کی نمائندگی گورنر پنجاب سردار سلیم احمد خان، راجہ پرویز اشرف، مخدوم احمد محمود، ندیم افسر چند، سید حسن مرتضیٰ، پارلیمنٹ لیڈر پنجاب اسمبلی سید علی حیدر گیلانی کریں گے، جبکہ نون لیگ کی طرف سے اجلاس میں اسحاق ڈار، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور مریم اورنگزیب اس میں شرکت کریں گی۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لوکل سطح پر درپیش مسائل کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے پنجاب میں تحفظات پر بھی بات چیت ہوگی۔ اور ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آج شام صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف یاسین، یہ بتائیے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں پاور شیئرنگ پہ بات کی جائے گی، اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کچھ وزارتیں لے گی، کیونکہ وفاق کی میں تو پیپلز پارٹی نے کلیئر کٹ کہا ہوا ہے کہ ہم وفاق کی حکومت میں کوئی وزارت نہیں لیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کابینہ میں وہ شامل نہیں ہو رہے، اور باقی جو اور دیگر عہدے ہیں، جو مختلف جو ادارے ہیں جن کے چیئرمین بنتے ہیں، دیگر جو چھوٹے لیول پہ جو اس لیول پہ جہاں آ کے جو پاور شیئرنگ اور کچھ ملازمتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ لسٹیں دی ہوئی ہیں کہ یہ لوگوں کو کچھ لسٹیں دی گئی ہیں۔ بہت شکریہ محمد یاسین۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ سنگل سیلز ٹیکس کے ذریعے گوشوارے جمع کروانے کی سہولت مزید 2 سیکٹرز کو دے دی گئی۔ آئل اینڈ گیس اینڈ مائکرو فائنانس بینکوں تک وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کی جانب سے سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ سنگل سیلز ٹیکس کے ذریعے گوشوارے جمع کروانے کی سہولت مزید 2 سیکٹرز کو دے دی گئی۔ آئل اینڈ گیس اور مائکرو فائنانس بینکوں تک وسیع کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں سنگل سیلز ٹیکس ریٹرن ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر تک محدود تھا۔ اب کچھ بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ لاہور میں ہلکی بارش نے طویل خشک سالی کا خاتمہ کر دیا۔
बारिश के बाइस फजा साफ हुई तो आलूदी की शिदत में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई। लेस्को का तरसीली निज़ाम हल्की बारिश का बोझ भी बर्दाश्त न कर सका। 170 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप कर गए। सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए। सबकी नजरें तवील अरसे से आसमान पर जमी हुई थीं कि कब बारान रहमत का नुज़ूल हो और हमें खुश्क साली से निजात मिले। बिलाखिर तवील इंतजार के बाद लाहौर में भी बादल बरस पड़े। अगरचे बारिश का दौरानिया ज्यादा तवील था, ना ही ये ज्यादा शिद्दत की थी, लेकिन इसके बावजूद इसके बहुत अच्छे असरात देखने में। बारिश से तवील अरसे से आलूदगी की लपेट में आई हुई शहर की फिजाएं साफ हो गईं और शहरियों ने सुख का सांस लिया। शहर के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई, जो 300 की सतह से कम होकर 220 पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक माह दिसंबर के दौरान मजीद बारिशों का इम्कान नहीं है। दूसरी तरफ लेस्को का तरसीली निज़ाम हल्की बारिश का बोझ भी बर्दाश्त न कर सका और शहर के 170 से जायद फीडर स्ट्रिप कर गए, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शहर की सड़कों की ताज़ीनो और आइश कारपेटिंग और क्रब स्टोन की पेंटिंग का मामला निगरान दौरे इक़्तिदार के गवर्निंग बॉडी फैसलों पर अमलदरामद रोक दिया गया। टीपा में मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायरेक्टोरेट बनाने के बाद फंड्स नहीं दिए गए। M&R डायरेक्टोरेट सड़कों की मुरम्मत से मुतल्लिक बंद गली में फंस गया। ज़ैनुल आबदीन से मजीद जानते हैं। जैन, बताइए क्या मामला है ये शहर की सड़कों की तज़ीनो और आइश कारपेटिंग और कर्ब स्टोन की पेंटिंग का मंसूबा है। निगरान दौरे इक़्तिदार के गवर्निंग बॉडी फैसलों पर अमल दरामद बंद कर दिया गया। टीपा में मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायरेक्टोरेट बनाने के बाद फंड्स ही जारी न किए गए, जिसकी वजह से M&R डायरेक्टोरेट सड़कों की मुरम्मत से मुतल्लिक इस वक्त बंद गली में फंस चुका है। LDA गवर्निंग बॉडी ने M&R डायरेक्टोरेट के लिए 50 करोड़ रुपए फराहम करने की मंजूरी दी, लेकिन गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बावजूद LDA ने ये फंड्स टीपा को मुंतकिल ना किए। टीपा इंतजामिया ने फंड्स ना देने पर LDA के डायरेक्टर फाइनेंस को मरासला भी लिखा था, जिसमें 50 करोड़ रुपए जारी करने की इस्तदा की गई। इस मरासले में कहा गया कि LDA गवर्निंग बॉडी के 5वें इजलास में टीपा को फंड्स देने की मंजूरी दी गई थी। LDA बजट 2023-24 के एमरजेंसी वर्क्स हेड से फंड्स जारी किए जाएं। सड़कों की मुरम्मत, पैच वर्क और शिगाफ की मुरम्मत का काम नए डायरेक्टोरेट को तफवीज किया गया है, लेकिन ये फंड्स जारी ना किए गए। यही वजह है कि शहर लाहौर में पहले से नस्ब शुदा कर्ब स्टोन की मुरम्मत, तब्दीली और पेंटिंग का जो अमल है वो इल्तवा का शिकार हो रहा है। आपका बहुत शुक्रिया। ग्रेड 17 की 456 हेड नर्सों की खाली असामियों पर भर्ती के लिए PPSC को समरी अरसाल। ग्रेड 18 की 32 चीफ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल्स की भर्तियों के लिए भी रिक्वेजिशन भिजवा दी गई। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अजमत महमूद कहते हैं नर्सिंग शोबा की बेहतरी के लिए बड़ी तादाद में नर्सों की भर्तियों से तक़वियत मिलेगी। मोहम्मद बिलाल से मजीद जानते हैं, बताइए बिलाल। जी बिल्कुल, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने ग्रेड 17 की 456 हेड नर्सों की खाली असामियों पर भर्ती के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भिजवा दी है। ग्रेड 17 की 113 नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, क्लिनिकल नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, डिप्टी नर्सिंग स्टूडेंट्स की भर्तियों के लिए भी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेजिशन भिजवा दी गई है। जबकि ग्रेड 18 की 32 चीफ नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स की भर्तियों के लिए भी रिक्वेजिशन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भिजवा दी गई है। इस हवाले से सेक्रेटरी पंजाब अजमत महमूद का कहना था कि नर्सिंग शोबा की भर्ती के लिए बड़ी तादाद में नर्सों की भर्तियों से तकलीफ मिलेगी और पंजाब के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सों की कमी को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। जबकि हाल ही में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 3004 नर्सों को किया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया बिलाल।